السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس، اور آج میں قومی سینٹ کی کامیہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وہاں پر ڈسکشن ہوئی۔ اس میں آج اجلاس جو تھا وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں سینیٹر فیصل جاوید صاحب کی سربراہی میں ہوا۔ اس میں دو تین چیزیں وہاں پر آئیں۔ ایک تو عوام کی شکایات تھیں کہ ارطغرل الغازی ڈرامے کے حوالے سے کچھ ان کو مسائل درپیش ہیں، اس پہ بات ہوئی۔ اس کے ساتھ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ایک ترمیم لانا چاہتے ہیں سینیٹرز کچھ، اس کو وہاں پر پیش کیا گیا، اس پہ بات ہوئی۔ اس کے ساتھ کچھ پینشنرز کے مسائل تھے، پی ٹی وی کے مسائل تھے، اس پہ انہوں نے بات کی۔ لیکن مین جو چیز تھی وہ دو تھی، ایک تو رائٹ آف انفارمیشن بل تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ارطغرل الغازی ڈرامے کے حوالے سے تھا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایشو کو، جو ارطغرل الغازی ڈرامے کے حوالے سے ہے کہ سینٹر فیصل جاوید صاحب نے کمیٹی والوں کو بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ابھی فون بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کی شکایات آنی شروع ہو گئی ہیں، واٹس ایپ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ 8 بجے جو ہے وہ پی ٹی وی ہوم کی نشریات بند کر دی جاتی ہیں اور پھر 9 بجے دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں۔ یا اس طرح انہوں نے اسلام آباد کا حوالہ دیا، اسلام آباد کے کچھ سیکٹر میں ہو رہا ہے، اس طرح انہوں نے پھر ہزارہ کا حوالہ دیا، اپنے آبائی حلقے کا حوالہ دیا، اور باقی پاکستان سے انہوں نے کہا کہ یہ مسائل آ رہے ہیں، اس کو دیکھا جائے کہ یہ مسئلہ کیا فنی خرابی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، کیونکہ ارطغرل الغازی ڈرامے کے جو ویورز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس وجہ سے پی ٹی وی جو ہے دوبارہ اٹھ رہا ہے، لیکن یہ اب کیا ہو رہا ہے کہ عوام تک ان کی نشریات پہنچ نہیں رہی۔ تو اس پہ چیئرمین پیمرا بھی کمیٹی موجود تھے، اور اس کے ساتھ پی ٹی وی نیوز کے حکام بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے ایک ڈائریکٹر نیوز جو پی ٹی وی کے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ تو کیبل آپریٹر جو ہیں وہ کرتے ہوں گے کہ پہلے 8 بجے ان کو بند کر دیا، پھر 9 بجے دوبارہ وہ شروع کر دیے ان کی نشریات پی ٹی وی ہوم کی، لیکن فنی خرابی کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ہوا میں بات کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم پیمرا کو اس باقاعدہ درخواست دے دیتے ہیں کہ یہ کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں، لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس پہ چیئرمین کمیٹی اطلاعات و نشریات فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ آپ کو اس کا معلوم ہونا چاہیے، عوام ہمیں شکایت کر رہے ہیں، فون بھی آ رہے ہیں، لوگوں کو ایک شوق ہے ارطغرل ڈرامہ دیکھنا۔ اب وہ شوق اس قدر ہے کہ وہ ہم سے فون کر رہے ہیں کہ وہ ڈرامہ جو ہے وہ نہیں دکھایا جا رہا، بند کیا جا رہا ہے۔ 8 بجے جب ٹائم ہوتا ہے ڈرامہ دیکھنے کا، اس ٹائم وہ اس چینل کو بند کر دیا جاتا ہے اور 9 بجے دوبارہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو اس کا پتہ کیا جائے کہ مسئلہ کیا ہے، کہاں پر مسئلہ ہے، فنی خرابی ہے یا کیبل آپریٹرز کر رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کو جلد از جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ عوام جو ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس ڈرامے کی وجہ سے پی ٹی وی جو ہے وہ ریوائیو اس نے دوبارہ اپنی جگہ بنائی ہے، اپنے جگہ بنائی ہے پاکستان میں ہی نہ صحیح پوری دنیا میں جو ہے اس کا اردو ورژن دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دیگر گیجٹس جو ہیں سوشل میڈیا کے، اس کو بھی پی ٹی وی استعمال کرے، کیونکہ پی ٹی وی جو ہے اس میں بہت پیچھے ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ کل جو ہے دوبارہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوگا، اس میں وہاں پتہ کیا جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے، کہاں مسئلہ آ رہا ہے، فنی خرابی ہے یا کیبل آپریٹر جو ہے وہ اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں اور وہ 8 بجے نشریات بند کر دیتے ہیں، 9 بجے کھول دیتے ہیں، کیونکہ اس کی ویورشپ زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے باقی چینلز کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس ٹائم کی وجہ سے کر رہے ہیں یا کوئی فنی خرابی ہے، اس کا کل پتہ لگایا جائے گا، کیونکہ عوام کی بڑی شکایتیں آ رہی ہیں۔ اب عوام پہ کے سر جادو جو ہے وہ ارطغرل ڈرامے کا ہر جگہ بول رہا ہے، تو ہم نے عوامی نمائندوں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اس حوالے سے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ کل یہ مسئلہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا کہ 8 بجے کیوں ارطغرل الغازی ڈرامے کو بند کیا جا رہا ہے اور 9 بجے کھولا جا رہا ہے۔ تو بظاہر جو ہے وہ سمجھ یہی آ رہی ہے کہ یہ کیبل آپریٹرز ہی اس پہ ملوث ہیں، کہ وہ کسی سے ملے ہوئے ہیں یا کسی کے کہنے پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن بل کا۔ آج رائٹ ٹو انفارمیشن بل جو ہے وہ کمیٹی میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اس پہ بات ہوئی۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بل ہے، یہ سینیٹر سجاد حسین طوری صاحب جو چیف ویپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں، انہوں نے پیش کیا تھا سینٹ کے اندر، اور وہاں سے یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات میں آیا تھا۔ آج پہلا دن تھا، اس میں ڈسکشن بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ سینیٹر وحید اقبال صاحب تھے اس کے موور، محمد علی خان سیف صاحب اس کے موور ہیں جو ایم کیو ایم سے ہیں، اور اس کے ساتھ سینیٹر منظور احمد صاحب، یہ ان کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، بلوچستان عوامی پارٹی سے۔ اس کے ساتھ سینیٹر مرزا محمد افریدی صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے، اور اس پر آج بات بھی ہوئی کمیٹی میں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات دینے کا پابند نہیں ہے، تو اس طرح اس میں ترمیم کی جائے اور لکھا جائے کہ قومی اسمبلی جو سینٹ ہے وہ بھی اس کی تاریخ میں نہیں آتا، اگر معلومات چاہیے ہوں گی تو وہ درخواست دے گا سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو۔
اب ان کی سوادید پہ ہے کہ وہ معلومات دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب درخواست دیتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تو لازمی ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے, اس کی وہ معلومات فراہم کی جائے. تو اس پہ جو ہے وہ ان سینٹرز کی رائے یہ تھی, کیونکہ یہاں پر قانون سازی ہوتی ہے, حساس معاملات پہ بحث ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی موقف تھا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ نہیں بتانی چاہیے کہ اجلاسوں میں کیا کمیٹی میں کیا ہوا, کمیٹی منٹس کیا ہیں, تو یہ نہیں دے سکتے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت. جبکہ اس کی جو ہے شدید مخالفت کی, صرف مخالفت ہی نہیں شدید مخالفت کی مسلم لیگ نون کی طرف سے پرویز رشید صاحب کی نے, کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی ہے وہ ہمیں عوام کو بتانا چاہیے. جس طرح باقی اداروں میں وہ عوام کو اپنی معلومات کی رسائی دیتے ہیں, اس سینٹ اور قومی اسمبلی جو دے رہا ہے اس کو دینی چاہیے, اس پہ قدغن نہیں لگانی چاہیے. نہ ہمیں کوئی چھپانا چاہیے نہ ہم چھپاتے ہیں. ہماری جو کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی اوپن کیمرہ ہونا چاہیے. عوام آئے, صحافی ہیں, جو بھی اس کو دیکھنا چاہیں وہ دیکھیں کہ کیا بات ہو رہی ہے, کون کیا کہہ رہا ہے. تو اس پہ جو ہے اختلافات شدید اختیار کر گئے تھے. سینیٹر پیپل پارٹی کی سینیٹرز ہیں رخسانہ زبیری صاحبہ, انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کی مخالفت کرتی ہوں, اس بل کی, یہ بل بالکل نہیں آنا چاہیے. سینٹ اور قومی اسمبلی کو یہ اس بل سے ہٹا دینا کہ وہ اس دائرہ اختیار میں نہیں آتا, یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس بل کو بڑی مشکل سے بنایا گیا. رائٹ ٹو انفارمیشن بل جو ہے یہ کوئی آرام سے نہیں بنا, اس میں کافی مزاحمت تھی, اس مزاحمت کو دور کر کے اس کو بنایا گیا ہے. تو اب یہ جو بل آ گیا تو عوام اگر کوئی چیز مانگنی چاہتی ہے تو اس کو دیا جائے. اس کے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید صاحب جو تھے وہ درمیان کی, انہوں نے لیا ہوا تھا راستہ, کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف. تو انہوں نے تو ایک چیز جو ہے اس کا کریڈٹ تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان کو دے دیا, کہ انہوں نے کہا کہ معلومات کی رسائی کے حوالے سے شروعات جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی تھی, اور کے پی کے حکومت میں ہم نے اس پہ کافی کام کیا تھا. میڈیا کو معلومات جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں اور دیگر کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ لائیو ہوتی ہے, پی ٹی وی پہ نشر کی جاتی ہے. تو اس سے بڑھ کر جو ہے نا ہم کیا ہو سکتا ہے کہ آزادی اظہار اور شفافیت, کہ ہم تو اپوزیشن کی تقریریں بھی ٹی وی پہ آن ایئر کر دیتے ہیں. جبکہ ہمارے دور سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلم نون کی حکومت ہوتی تھی تو ہمیں سینٹ میں قومی اسمبلی میں آنا پڑتا تھا, اور وہاں سے عمران خان صاحب کی سی ڈی لینی پڑتی تھی تاکہ وہ اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ یا مختلف نیوز چینلز کو دے سکیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دوبارہ اس پہ بحث ہوگی اس بل پر کہ اس کو حذف کیا جائے یا نہ کیا جائے. سینٹ اور قومی اسمبلی کا یہ جو سوادید ہے وہ چیئرمین اور اسپیکر کو منتقل کیا جائے یا نہ کیا جائے, لیکن اس پہ بات ہوگی. اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان انفارمیشن کمیشن سے جو ہے وہ موقف مانگا ہے کہ وہ اپنا اس پہ موقف دے تاکہ اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے. لیکن اس میں ایک چیز جو سامنے آئی وہ سینیٹر رخسانہ زبیری صاحبہ کی جب بہت ہی انسسٹ کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ترمیم نہیں ہونا چاہیے اس میں, تو اس میں تھوڑے سے برسٹر محمد سیف صاحب جو ہیں ایم کیو ایم کے جو سینیٹر ہیں وہ تھوڑے غصے میں بھی ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ان کے پرس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا ہے تو پرس ہے, لیکن اس پرس کے اندر کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتانا چاہیے. جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہ معلومات تک رسائی جو ہے وہ دینی چاہیے. تو اب یہ اس پہ دوبارہ اگلے ایجنڈے میں کام ہوگا کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. میری رائے میں یہ ہے کہ معلومات تک رسائی جو ہے وہ ہر شہری کو ہونی چاہیے, یہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ عوامی نمائندے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی اس کی, وہ پی ٹی وی کے حالات. سینیٹر انوار الحق کھاکڑ صاحب نے جو ہے وہ بڑے تفصیلی اس پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو ٹی وی فیس ہے وہ 35 روپے سے آپ 100 روپے بڑھانا چاہتے ہیں, اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ صارفین پر پڑے گا, لیکن مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل اگر آپ نے حل کرنے ہیں تو وہ اچھے ڈرامے بنانے سے حل ہوں گے, نہ کہ 100 روپے کرنے سے. یہ آسان حل ہے کہ کوئی چیز بھی ہے پیسے چاہیے وہاں پہ بوجھ ڈال دو, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پی ٹی وی کو اپنی جنت بنایا ہوا ہے, تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کنٹینٹ نہیں آ رہا اور لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں. دوسرے ایک انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی کے جو ہے حالات وہ خراب ہو رہے ہیں, ان کا ماحول بھی جو ہے وہ کام کرنے والا نہیں ہے. انہوں نے ایک واقعے کا اشارہ دیا, کہتے ہیں ہم پی ٹی وی میں گئے تھے, وہاں ہیڈ کوارٹر میں دورہ تھا ہمارا, تو ہم نے وہاں کے واش روم دیکھے, تو
وہاں کے واش روم دیکھے تو وہاں پر انتہائی گندے، وہاں پر استبل اور گھوڑے بھی نہیں باندھے جا سکتے تھے جو ان واش رومز کی حالت تھی. تو انہوں نے کہا تھا اگر ایسی گندگی ہوگی تو ہم کیا ان سے توقع کریں کہ وہ ذہنی اور قلبی صفائی لوگوں کی کریں گے، اس طرح کا مواد پروڈیوس کریں گے. اور ایک دلچسپ صورتحال یہاں پر یہ پیدا ہوئی کہ ان کے بولنے کے درمیان ہی سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے بات کی کہ بلوچستان میں جو ہے وہ سینٹرز کے 50 لاکھ سے 60 لاکھ روپے 60 کروڑ تک جو ہے نا وہ بولیاں لگ رہی ہیں سینٹرز کی بلوچستان میں. تو انہوں نے کہا، کیونکہ ان کا پوائنٹ ان کی طرف تھا، وہ بھی بلوچستان سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف شاید جو ہے 50-60 کروڑ والے امیدوار تلاش کر رہی ہے کہ وہ ان کو مل جائیں تاکہ وہ ان کو پیسے دے دیں. اور دوسرے یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف 20,000 روپے خرچ کیے جو فیس ہوتی تھی جمع کرنے کی، اس کے علاوہ میں نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. اس پہ پھر سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ میں نے 8,000 روپے خرچ کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے فیس جمع نہیں کرائی. انہوں نے کہا وہ فیس تو 20,000 جمع کرائی تھی، اس سے علاوہ 8,000 روپے میرے خرچ ہوئے تھے پورے کمپین پہ. تو یہ تھوڑی سی دلچسپ صورتحال تھی. اس کے علاوہ باقی بھی چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، لیکن اصل جو مسئلہ جو وہاں ڈسکس ہوا یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ تھا جس میں ترمیم لائی جا رہی تھی، اور دوسرا چیز جو تھی وہ ارطغرل غازی ڈرامے کے حوالے سے تھا. اس کے حوالے سے جب میٹنگ کمیٹی کی اجلاس جو ہے ختم ہوا تو اس کے علاوہ میڈیا نے جو ہے وہ فیصل جاوید صاحب سے بھی گفتگو کی، اور کچھ جو ہے وہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، وہ بھی ہمیں آپ کو سناؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا. اور انہوں نے سینیٹرز کو جو خریدا جا رہا ہے بلوچستان میں، منڈی جو لگ گئی ہے، اس حوالے سے کیا کہا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو لے کر آئے ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. یہ کہتے ہیں اپوزیشن والے ہم تب کریں گے جب آپ ہمیں این آر او دیں گے، یعنی کہ نیب آرڈیننس میں 38 میں سے 34 شکے مانگ لیں، ہم سے جو مرضی کروا لیں. میں نے این آر او کھا میرا موڈ بنے، اور نہیں ملنا این آر او آپ کو. عوامی مفاد کی لیجسلیشن میں ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں دی. ہم اوپن بیلٹنگ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سب کے لیے بہت ضروری ہے. اوپن بیلٹنگ اس لیے جا رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہو. اپوزیشن ہر لیول کی کرپشن کو تحفظ دینا چاہتی ہے. عمران خان ہر سطح کی کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں. رشوت کا بازار، منڈی 50 کروڑ سے 70 کروڑ میں ریٹ لگا ہوا بلوچستان میں ایک سینٹر بننے کا. مارکیٹ چیک کریں آپ، منڈی چیک کریں، بڑا عجیب تماشا بنا ہوا ہے ادھر. تو یہ ویڈیو اتنی لیٹ کیوں لائی گئی، اتنی عرصہ چھپائی کیوں گئی؟ اس وزیر قانون کو دوبارہ جو ہے وہ پہلے پارٹی میں لیا گیا، پھر وزیر قانون بنایا گیا. یہی ایکشن اس کے خلاف پہلے بھی لیا جا سکتا تھا. پہلے تو نہیں نا، ابھی سامنے آئی ہے تو پتہ چلا. ویڈیو جنہوں نے لائی ان سے پوچھے نا. یہ تو میڈیا نے بریک کی ہے ویڈیو، یہ تو آپ ساتھیوں نے کی ہے، میڈیا نے کی ہے. آپ لوگوں کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا؟ ہم نے تو ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی نا. پہلے ہاں انہوں نے جب تحقیقات کروائی تھی اس وقت دکھائی گئی ہوگی ویڈیو نے، لیکن اے آر وائی نے ویڈیو ابھی بریک کی ہے. اے آر وائی نے بریک کی، ان سے پوچھا ابھی کیوں کیا ہے. اے آر وائی نے بریک کی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. وہ ویڈیو پہ سب پتہ چل جاتا ہے آپ کو، اور اسی لیے آج پبلک کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ سینٹ کی ووٹ اوپن بیلٹ سے. وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے، تو پھر ویڈیو نے کیا انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ موریلٹی ہم کدھر لے کے چلیں گے. آج بندہ کہتا ہے جی میرا بچہ بڑا تیز ہے گا، وہ 500 روپیہ دیتا ہوتا کم ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نواز شریف آصف زرداری نے ہمارے اس چیز کو عام کر دیا، کرپشن کو عام کر دیا. خود بھی کرپشن، نیچے بھی کرپشن، اوپر نیچے سارا پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے کرپشن کرنے سے. سر آج ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو جی اس میں سے سوال نکال رہے ہیں. وہ جی یہ کیا، یوں کیوں، یہ کیا، وہ کیا. او بھائی بڑی چیز کو دیکھیں. ہم سب نے مل کے، قوم نے فیصلہ کرنا ہے، سب نے کرپشن کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اور کرپشن کو کبھی کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی جب تک وہ کرپشن پہ سالانہ سنیں نا سر، سالانہ 1,000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. تو سکھانے کی ویڈیو انہوں نے اس ویڈیو سوالات کے جب ہم نے ان سے کیے کہ باہر احتجاج چل رہا ہے ملازمین کا، اس حوالے سے تو اس حوالے سے انہوں نے کوئی موقف نہیں دیا، بلکہ وہ سوال کو نظر انداز کر کے چلے گئے تھے. تو یہ ایک چھوٹی سی کارروائی تھی آج کے اجلاس کی. تو یہ میں نے کہا تھا آپ کو میں بتا دوں. ہاں ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے پینشنرز کا مسئلہ. سینیٹر رخسانہ زبیری صاحبہ نے جو ہے وہ پینشنر کی طرف توجہ دلائی کہ پینشنر جو ہیں ان کو شدید مسائل ہیں. وزارت اطلاعات و نشریات کے ذیلی اداروں میں جو پینشنرز کو پینشنر نہیں مل رہی، ریڈیو پاکستان ہے، پی ٹی وی ہو گیا، تو اس کا کیا حل کیا جائے کہ کیا کر رہی ہے حکومت.
تو اگر ان سے تو پینشن کے پیسے لیے گئے تھے جب وہ حاضر سروس تھے، اب جب ان کو پینشن کی ضرورت ہے تو ان کو پینشن نہیں دی جا رہی، تو ان کا کوئی اور انکم بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے گھر کے خرچات چلائیں۔ تو اس حوالے سے حکومت کو فوری طور پر کوئی کام کرنا چاہیے۔ اس پہ چیئرمین قائمہ کمیٹی فیصل جاوید صاحب نے جو ہے وہ بڑا اچھی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اداروں کو چاہیے کہ اپنے اخراجات کم کر کے وہاں سے رقم بچائیں، کوئی نئے منصوبے لائیں، اس سے آمدن اپنی بڑھائیں، اور کم از کم اپنے پنشنر کو کوئی دیں، حقدار کو اس کا حق دیں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا اور اللہ آپ کے کام آسان کرے گا۔ تو انہوں نے سیکرٹری صاحبہ جو اطلاعات و نشریات کی، ان کو بھی ہدایت کی کہ پینشنرز کا مسئلہ جو ہے وہ جلد از جلد حل کیا جائے، کیونکہ وہ بہت ہی مشکلات میں ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کمیٹی۔ تو اپنے میزبان محمد اویس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔